عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی میں القدس کے نام سے معروف تاریخی شہر بیت المقدس، جس کا معنی پاک گھر ہے، ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء بھی یہیں مدفون ہیں۔ بیت المقدس متعدد بار تخت و تاراج ہوا ہے۔ یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلا وطن کیا گیا ہے اور اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن میں خون کے دریا بہہ چکے ہیں۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ یہاں مغربی دیوار، جو یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے، جسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ بچا ہوا حصہ ہے، موجود ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت اللحم یہیں واقع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مصلوب کیا گیا اور ان کا سب سے مقدس کلیسا چرچ آف دی ہولی سپلکر واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے تو معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کروائی۔ یہ وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 برس تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں برسر پیکار رہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 قبل بھی بیت المقدس میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ 1000 قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ انہوں نے 33 سال تک اس شہر پر حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں معبد تعمیر کروایا، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ موجود تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رجحان بن سلیمان علیہ السلام کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہوئے تھے کہ شاہ مصری شاک نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ 740 قبل مسیح سے 700 قبل مسیح تک حکومت کرنے والے حزقیہ نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ یہود کی پہلی قوم کی تباہی و بربادی بخت نصر، جسے ہم شداد کے نام سے جانتے ہیں، کے ہاتھوں 598 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ توریت بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے کسریٰ سائرس اعظم نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی بیت المقدس واپس آئے تو انہوں نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 63 قبل مسیح میں رومی جنرل نے ہیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا، لیکن ہیرود اعظم کے دور میں ہیکل سلیمانی کو از سر نو تعمیر کروایا گیا۔ 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ تیوتس شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ 135 عیسوی میں جب دوبارہ ہیکل تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ ہل چلا دیے۔ 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا نام پہلے ایلیا اور پھر کیسیٹولینا قرار دیا۔
اس بات کو فرنگی مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہیرود کا تعمیر کردہ ہیکل تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے۔ یہودیوں سے نفرت کی بنا پر لوگ کوڑا کرکٹ اسی جگہ پھینکتے تھے۔ 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بازنطینوں کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا، تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہ تھا بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کھنڈرات پر ایک مسجد کی تعمیر ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کے قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصیٰ کہلائی۔ تقریباً اس سادہ سی تعمیر کے 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 691 کو مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کی بنیاد اٹھائی۔ یہ خلیفہ قبۃ الصخرہ کی تعمیر ہی مکمل کر سکے۔ عربی میں قبطہ کا مطلب گنبد اور صخرہ کا مطلب چٹان ہے۔ عیسائی اور یہودی قبۃ الصخرہ کو ڈوم آف دی راک کہتے ہیں۔ یہودی عقیدے کے مطابق اس چٹان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی دی۔ ایک اور یہودی عقیدے کے مطابق اس چٹان پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل تعمیر کیا تھا، لیکن یہودی کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہیں تعمیر ہوا تھا۔ مسلمانوں کے نقطہ نظر کے مطابق اس تاریخی چٹان کی اہمیت اس لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اسی چٹان سے براق پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ آسمانوں کی طرف گئے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا جو کام ادھورا رہ گیا تھا وہ ولید بن عبد الملک نے مکمل کرایا۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور بالآخر 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تمام نشنا سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن عیسائی بیت المقدس پر قبضہ کرنے کا خواب پورا نہ کر سکے۔ 1229 عیسوی میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے بیت المقدس کو فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 برس بعد 1244 عیسوی میں خوارزمیہ نے شہر کو فتح کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 برس تک یہ شہر مسلمانوں کے پاس رہا۔ 1517 عیسوی کو سلطان سلیم اول نے بیت المقدس کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1517 عیسوی سے لے کر 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا اور عثمانی سلاطین نے شہر کے انتظام و انصرام کی طرف خاصی توجہ کی۔ انہوں نے شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا، جبکہ 1892 میں یہاں ریلوے لائن بچھا دی گئی۔ مشہور یہودی اور صہیونی لیڈر تھیوڈور ہرٹزل نے 1897 عیسوی میں صہیونی تحریک کا آغاز کیا۔ وہ لوگ اسرائیل کی ریاست قائم کرنے کے لیے سرزمین فلسطین کا انتخاب کر چکے تھے۔ طویل سالوں کی سازشوں اور منصوبہ بندی کے بعد 1901 عیسوی میں ہرٹزل نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد الحمید خان دوئم کو باقاعدہ پیغام بھجوایا، یہودی سلطنت عثمانیہ کے تمام قرضے ادا کرنے کو تیار ہیں، آپ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت دے دیں۔ سلطان حمید خان دوئم نے کہا، میں سرزمین فلسطین کا ایک انچ بھی یہودیوں کو نہیں دوں گا، کیونکہ فلسطین میرا نہیں بلکہ امت کا ہے اور امت نے اس سرزمین کی حفاظت کے لیے خون بہایا ہے۔ سلطان عبد الحمید ثانی کا یہ جواب سن کر ہرٹزل نے فوراً ہی سلطان عبد الحمید کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازشیں شروع کر دیں، جن میں یہودی تنظیم فری میسن، ڈونما، وہ یہودی جنہوں نے رہکارانہ اسلام قبول کر رکھا تھا، اور وہ مسلمان نوجوان شریک تھے جو مغربی تعلیم کے زیر اثر آ کر ترکی کی قوم پرستی کے علمبردار بن گئے۔ ان لوگوں نے ترک فوج میں اپنے اثرات پھیلائے اور 7 سال کے اندر اندر ان کی سازشیں پختہ ہو کر
اس منزل پر پہنچ گئیں کہ 27 اپریل 1909 کو سلطان عبد الحمید ثانی کو معزول کر کے ہمیشہ کے لیے جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت یہودیوں کے لیے خوشی اور مسرت کی لہر بن گیا اور بالآخر 11 دسمبر 1917 کو برطانوی جنرل ایڈمنڈ ایلن بی نے اس وقت کے کمزور عثمانیوں کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح کا جشن منایا۔ جنرل ایلن بی کے قبضے کے بعد شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا اور اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی لا کر آباد کیے گئے۔ 29 نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ منظور کیا، جس کے تحت نہ صرف فلسطین بلکہ بیت المقدس کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو مغربی فلسطین کے یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ عرب ملکوں کے لیے بات ناقابل قبول تھی، انہوں نے مل کر حملہ کیا لیکن انہیں اس میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 2 عشروں تک بیت المقدس کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اسرائیلی پارلیمان نے 1950 ہی سے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں بیت المقدس کی بجائے تل ابیب میں اپنے سفارت خانے قائم کر رکھے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ کے 11 دسمبر 1917 کو بیت المقدس پر قبضے کے واقعے کے ٹھیک 100 سال بعد اعلان کر دیا کہ بیت المقدس اسرائیل کا دارالحکومت ہے، حالانکہ دنیا بھر کے ملکوں نے انہیں خبردار کیا کہ اس اعلان سے خطے میں تشدد کی نئی لہر پھوٹ سکتی ہے۔ امریکہ کی جانب سے اس متنازع شہر میں اپنے سفارت خانے کا قیام مسلم دنیا میں بے چینی بڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک نئے عالمی تنازع کو جنم دے سکتا ہے۔ آج بھی فلسطینی کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہیں کہ وہ آئیں اور بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کروائیں۔